ربنا ارحم لنا یا ربنا. اگر کسی غیر مسلم ملک میں ہمارے ملک یا کسی اور ملک میں کوئی چیز بھی امپورٹ کی جاتی ہے اور وہ چیز ذبیحہ نہ ہو اور اس میں سے ہمیں معلوم ہو کہ اس میں سے کسی غیر جائز چیز یعنی حرام چیز کی اس میں آمیزش نہیں ہے تو وہ چیز کو ہم کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی باورچی ہو اور وہ نان مسلم ہو اور وہ ہمارے لیے کوئی کھانا ایسے تیار کر لے کہ جس میں سے ان کے ہاتھ کا ذریعہ نہ ہو یا اس میں سے اس نے کوئی مردار چیز ڈالی نہیں ہو تو وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ کفار کی جو نجاست ہے وہ نجاست جسمی نہیں ہے, وہ نجاست حکمی ہے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو ہماری جسم تو نجس نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ پانی میں ہاتھ مت ڈالو, اسی لیے کہ ہمارے جسم پر تو کوئی گند نہیں ہوتا, لیکن وہ نجاست جو ہے وہ نجاست حکمی ہوتا ہے. نجاست کی جسمی نہیں ہے, وہ نجاست حکمی ہے. لہٰذا کفار کی جو جسم ہے اس کو بھی نجاست جسمی نہیں ہے بلکہ ان کا نجاست جو ہے نجاست حکمی ہے. تو اگر کھجوریں وہاں سے امپورٹ ہو جاتی ہے تو کھجوریں کھانا جو ہے وہ بالاتفاق حلال ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ بات کہ میں ان کی اکانومی کو گروتھ کر رہا ہوں, میں ان کی چیزوں کو لے رہا ہوں اور ان چیز لینے کی وجہ سے ان کی اکانومی گروتھ ہو جاتی ہے, اس کی اکانومی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, اور وہی اکانومی جس کو میں لیتا ہوں میری وجہ سے اس کی گروتھنگ ہوتی ہے وہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہے, تو اس صورتحال میں پھر وہ بائیکاٹ جو ہے وہ صحیح ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ شرط نہیں ہے. اب کیا معلوم ہے کہ جو کھجور امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والے اسرائیلی لوگ ہیں ان کا جو مال ہمارے پاس آتے ہیں, کیا یہ پیسے جو وہاں لیتے ہیں کھجور کے بدلے میں کیا وہی پیسے آگے جا کے وہ گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں اور پھر ان کی گورنمنٹ ہمارے مسلمانوں کو بمباری کرتے ہیں؟ اگر ہماری اس پیسوں میں یہ تصدیق ہو جائے کہ ہماری وجہ سے ان کی جو ہے وہ گروتھنگ ہوتی ہے اور ہماری وجہ سے ان کی اکانومی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو میرے بھائی اگر اس طریقے سے اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر مجھے آپ بتائیں جو گھڑی آپ پہنتے ہیں وہ ہے جاپان کی بنی ہوئی, اور جاپان جو ہے وہ کافر تو کیا جاپانی لوگ جو ہے وہ تو خدا کو نہیں مانتے, وہ تو مشرک ہی ہے. تو لہٰذا ہم جو گھڑی پہنتے ہیں ہم تو بڑے شوق سے جو ہے وہ جو موبائل ہوتے ہیں وہ اسی کمپنی کے لیتے ہیں, انگلینڈ کے کمپنی کے لیتے ہیں, ان کے سیمسنگ والے موبائل چاہیے, امریکن کمپنی کے کوئی موبائل چاہیے, تو کیا اس سے ان کی اکانومی گروتھ نہیں ہوتی؟ اس سے ان کی اکانومی گروتھ ہو جاتی ہے. بھائی اور چیزیں تو چھوڑ دیں, ہم پیر صاحبان حضرات علماء کرام جو لباس پہنتے ہیں ہم بھی منتخب کر لیں یار کپڑا ہونا چاہیے جاپانی, اور جاپان جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جاپان کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی ہم جس گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ گاڑیاں ہماری جو ہم لیتے ہیں وہ بھی وہیں کے امپورٹ ہے, وہیں سے آتی ہے. ہمارے لباس ارے ایک سنت مطہرہ جس کو ہم ادا کرتے ہیں, سنت مطہرہ دستار ہے, اور دستار کا ایک کپڑا ملتا ہے پاج, وہ پاج بھی جاپان کا بنا ہوا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم ان کی اکانومی کو گروتھ دے رہے ہیں تو میرے بھائی جو آپ پانی پی رہے ہیں نیسلے والے پانی پی رہے ہیں یا ایکوافینا کے پانی پی رہے ہیں یہ بھی تو کوئی کمپنی ہے, اس کا بھی بائیکاٹ کر لیا کرو. اس کے علاوہ میں جو مائک استعمال کرتا ہوں, کیمرہ استعمال کرتا ہوں, میں گھڑی استعمال کرتا ہوں, میں پاپوش اور لباس استعمال کرتا ہوں, یہ سب چیزیں وہاں کی بنی ہوئی ہے. اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ان ساروں کا بائیکاٹ کر دیا جائے کیونکہ ان میں سے ان کی اکانومی گروتھ ہو جاتی ہے, خرید و فروخت ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر عہد رسالت کو بھی دیکھیں گے تو صحابہ کرام میں بھی تاجر ہوتے تھے نا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت کا قافلہ کہاں سے آتا ہوتا تھا؟ شام سے آتا ہوتا تھا, اور شام اس وقت کیا تھے حضور کی دشمنی کبیر تھے, اور وہ جو ان کے قافلے آیا کرتے تھے وہاں سے تجارت کا مال آیا کرتا ہوتا تھا وہ ایران سے آیا کرتے ہوتے تھے. اور ایران جو تھے اس وقت تو سب سے پہلے مخالفت حضور کی ایرانیوں نے کی تھی کہ سراج جو تھے بادشاہ تھے ایران کے. لہٰذا ان چیزوں کو ہم ان کی اکانومی گروتھ کا حساب نہیں کرتے, بلکہ یہ جو ہے بزنس ہے, تجارت ہے, اور تجارت جو ہے وہ نان مسلم کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور مسلم کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. ہاں ایک ایسی چیز جس کو میں انہیں ڈائریکٹ سپورٹ کر لوں, اس کے بدلے میں ان سے کوئی چیز نہ لوں, میں ان کو کہوں یار اسرائیل میرا دوست ہے اور میں ان کو $1 ارب دے دیتا ہوں, بس $1 ارب دیا اور اس کے بدلے میں نے اس سے کوئی چیز نہیں خریدی, تو پھر میں نے اس کی اکانومی کو گروتھ کیا ہے, وہ اکانومی واقعی مسلمانوں کے خلاف
صرف ہوتی